عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ کی رسائی نہیں تھی اور نہ آپ کی اس قسم کی عبادت تھی، مگر اس نے انعام کر دیا۔ یہ آپ کا حق نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ عطا کو عطا کرنے والے کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے سے عطا قائم ہو جاتی ہے۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو فقیر نہیں بنایا اور اپنے آپ کو فقیر مشہور کر دے تو اس کی عبرت کا اللہ کو پتہ ہے، یعنی کہ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پر بڑی گرفت ہے، اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا خواب جو دیکھا نہیں اور بیان کر دیا یہ بہتان ہے، آپ پر عرفان بند ہو جائے گا۔ اس طرح انسان عطا سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عطا کا شکر ادا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لو، اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے۔ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور کبھی ادھر ادھر۔ ساتھی کا بیہیویئر اور ساتھی کا خیال ایسا عمل بنتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی فضا پیدا کر جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ رب زدنی علما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کیوں سکھایا، اور یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ یہ ایک راز کی بات تھی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ اصل علم عطا کر دے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کرنا شروع کر دو۔ یہ علم پڑھنے کے لیے آپ دعا کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا علم کسی عمل کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہے کہ علم عمل بن جائے، ممکن ہے کہ علم معلومات بن جائے، اور ممکن ہے کہ علم تعلیم بن جائے۔ ہمارے پاس علم کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ معلوم کو بھی ہم علم کہتے ہیں، حالانکہ معلوم کی نفی کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے علم بھی ہیں کہ کوئی شخص نگاہ ملا کر چلا گیا اور ہمارا علم بدل گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد یادداشت تک ہے، اور یادداشت تجربہ ہے۔ ہمارا علم لادینیت سے باہر بھی آتا ہے، ہمارا علم ضرورت بھی ہے۔ اللہ کا علم بڑھے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کو اگر مشاہدہ مل جائے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اگر زندگی میں یقین مل جائے تو آپ کی زندگی کا حاصل ریلائبل بن جاتا ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے تک زندگی کے وہ عام مشاغل بھی جاری رکھو گے جو عام طور پر ترک ہو جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے۔ جب تک اس حوالے سے انقلاب نہ آئے تو کوئی آپ کو کس طرح بات سمجھائے؟ آپ کا علم واردات کیسے بنے؟ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ یہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نہ خواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے، کسی چیز کے چھن جانے سے، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی کھل گئی اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔
ایسا ہوتا ہے کہ یکایک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں، اب وہ کہاں کھانا کھائے کیونکہ غم آ گیا ہے۔ کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی، ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی۔ وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا ہے، صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب جلال محبوب اور روب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اپنی بے مائیگی، کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہمہ حال مل کے رونا اور ہمہ حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی کہ اس کے متاع حیات بھی چھن گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے، اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ کو جدا کیا تم نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تم نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، اس قدر غمزہ کیا تم نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے۔ وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت، خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے،
محبت ان کی مہربانی ہے، محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے، ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، اور آنکھ اور ہے، اور شرم و حیا سے محروم آنکھ اور طرح کی ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں، یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے، اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا۔ اب آخر میں دعا کرو۔